حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ نئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی ترجیحات کا تعین کر لیا ہے اور اپنے پیش رو جنرل راحیل شریف کی طرح سے ان کی ترجیح اول یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف بھرپور جنگ کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اپنی ترجیحات کے تعین کا اور اس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اولین جو انہوں نے اس کو فہرست پہ رکھا ہے، اس کا جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کل عہدہ سنبھالنے کے بعد آج اپنی سرگرمیوں کا آغاز فیلڈ فارمیشن سے کیا اور آج اس کے لیے سب سے پہلے وہ پشاور اور پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سب سے اگلے اور سب سے اہم محاذ یعنی شمالی وزیرستان کے دورے سے کیا۔ آرمی چیف جنرل باجوہ کو پشاور ہیڈ کوارٹرز میں خیبر پختونخوا، مالاکنڈ ایجنسی اور فاٹا کی صورتحال اور خاص طور پہ ٹی ڈی پیز کی یعنی کہ ٹیمپریری ڈسپلیس پرسن مہاجرین کی جو اس وقت واپسی کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور اس طرح سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مجموعی صورتحال جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں ہے اس سے آج کے دن کیا آغاز کیا ہے، اپنی عملی سرگرمیوں کا آغاز کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے۔ جنرل باجوہ نے شمالی وزیرستان میں پہنچتے ہی اس اگلے محاذ پر فوجی جوانوں سے خطاب کیا اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں خاص طور پہ کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی اور اس لڑائی کو منطقی انجام تک پہنچائے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ تسلسل جاری رہے گا جو جنرل راحیل شریف نے جس کا کہ عملی آغاز کیا تھا آپریشن ضرب عضب، اور اس کے تسلسل کے لیے آج جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ اب دہشت گردی کی جنگ کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی حیثیت سے اندرونی اور بیرونی خطرات سے ملک کا دفاع میری اولین ذمہ داری ہے، مگر ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو کسی بھی دہشت گرد گروہ کو ملک میں واپسی کی اجازت نہیں دیں گے، کامیابیوں کا تسلسل جاری رہے گا۔ اس کا مطلب ان کا یہ تھا کہ تحریک طالبان پاکستان جس کی جڑیں قبائلی علاقوں سے اکھاڑ پھینکی گئی ہیں، خاص طور پہ شمالی وزیرستان میں، وہاں پر ان کی واپسی کا کسی بھی امکان کو ختم رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اندرون ملک جو مہاجرین ہیں ان کو اپنے علاقوں میں واپسی پر اور ان کو مقررہ وقت کے مطابق ان کے گھروں پر پہنچانا بھی ان کی ترجیح ہوگی اور اس کے لیے آج انہوں نے احکامات بھی جاری کیے۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ امن کے لیے بہادر قبائل، فوج، ایف سی، لیویز اور پولیس کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاک افغان سرحد کی بہتر نگرانی کے لیے ایف سی کے نئے ونگز بنانے کی رفتار تیز کی جائے، گویا کہ وہ تمام اہداف جو جنرل راحیل شریف کے دور میں مقرر کیے گئے تھے، چاہے وہ پاک افغان بارڈر کا بہترین مینجمنٹ ہو، چاہے دہشت گردی کی جنگ کی کمانڈ اس کے اگلے محاذ پر یعنی کہ قبائلی علاقوں میں کی جائے، اور چاہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم ہو، ان سب کا اظہار آج جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا، جنہوں نے کہ اپنے چیف آف آرمی سٹاف کی مدت کے لیے ابتدا کے لیے منتخب کیا تھا پشاور اور شمالی وزیرستان۔ آج کے دن کی ایک اور اہم خبر ہے، تھوڑی دیر قبل آئی ہے اور دلچسپ بھی خبر ہے، اور وہ خبر کا تعلق ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کی ٹیلی فون کال جو کہ انہوں نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کی ہے۔ مبارکباد دینے کا مقصد تھا، مگر اس گفتگو کے حوالے سے، اس ٹیلی فون کال کے حوالے سے بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی ہے جو کہ ہم تک پہنچائی ہے وزیر اعظم ہاؤس نے، جس نے ایک پریس ریلیز میں اس گفتگو کے احوال اور اس کی بڑی دلچسپ معاملات جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا، آج وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے پریس ریلیز میں کہا گیا کہ وزیر اعظم سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آپ بہت اچھی شہرت کے مالک ہیں اور زبردست انسان ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب نواز شریف کو کہا کہ آپ زبردست کام کر رہے ہیں، سب کو دکھائی دے رہا ہے اور میں جلد ملاقات چاہتا ہوں۔
اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے لگاؤ کا جناب نواز شریف کے ساتھ اس انداز سے بھی اظہار کیا کہ آپ سے بات کر کے ایسا لگا جیسے میں آپ کو طویل عرصے سے جانتا ہوں. یہ بھی بڑی دلچسپ گفتگو ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جناب نواز شریف کے حوالے سے کی. پاکستان کے حوالے سے بھی ان کی بڑی امپورٹنٹ کامنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان زبردست مواقع رکھنے والا ہے، یعنی کہ اپرچونٹیز والا ملک ہے اور یہ ذہین افراد کا ایک شاندار ملک ہے. انہوں نے جناب نواز شریف کو آفر کیا کہ میں پاکستان میں موجود آپ کے جو زیر التوا تمام مسائل ہیں اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں اور آپ کے کام آنا میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جناب وزیر اعظم نواز شریف کو کہا کہ آپ جب چاہے مجھے کال کر سکتے ہیں، مجھے شاندار لوگوں کے ایک عظیم ملک کا دورہ کر کے خوشی ہوگی. پاکستانی نہایت شاندار لوگ ہیں، جتنے پاکستانیوں کو میں جانتا ہوں وہ غیر معمولی ہیں. تو یہ غیر معمولی کامنٹس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، جن کی شہرت صرف پاکستان میں یا دنیا میں یا امریکہ میں کچھ اور ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے انہوں نے جس ولولے کا اظہار کیا، وزیر اعظم جناب نواز شریف کے لیے انہوں نے جس پرجوش انداز میں ان سے گفتگو کی، یہ تمام گفتگو اگر وہ واقعی اس کو عملی جامہ پہنائیں گے یا وہ دل سے یہ تمام باتیں کر رہے تھے تو بڑی زبردست اور بڑی دلچسپ ابتدا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ اور پاکستانیوں کے لیے جو ان کے جذبات ہیں اس حوالے سے. یقینی طور پہ کہ پاکستان کے لیے ایک اچھی کامنٹس ہیں جو سامنے آئے ہیں، اچھا تبصرہ ہے جو سامنے آیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی وہ پاکستانی اور پاکستانی نژاد امریکن جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں، جو کہ کچھ خوف پہ مبتلا ہیں، ان کے لیے شاید یہ تبصرہ، یہ گفتگو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم نواز شریف سے کی ہے وہ شاید کچھ سکون کا باعث بنے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان میں ٹرک سکولز جن کے پر افتاد پڑی. ترکی کے صدر طیب اردوان جب پاکستان تشریف لائے اس سے پہلے ترکی کی حکومت نے مطالبہ کیا کہ ان ترک سکولوں میں کام کرنے والے تمام ترکی کے باشندوں کو نکال باہر کیا جائے. 18 سال سے یہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے تھے اور اس حکم کی تعمیل ہوئی اور حکومت پاکستان نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ ان سب کو نکال باہر کیا جائے. اب عدالتوں نے حکومت کے خلاف اس فیصلے کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا ہے. ترک سکولوں کی اب کیا حال ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. میں وزیر اعظم سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا ہمارے ترکش ٹیچرز کو نہ نکالے. وہ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں وہ سب کچھ سکھایا جو کسی نے نہیں سکھایا. ان کے اتنے سالوں کی محنت کا یہ نتیجہ دیا جا رہا ہے. کیا ٹیچرز کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے؟ ہماری ٹیچر کیوں جا رہی ہے؟ اگر وہ چلے جائے گی تو ہمارے مستقبل کا کیا بنے گا؟ یہ اس مہینے کا ہی واقعہ ہے جب وزیر اعظم جناب نواز شریف کی دعوت پر ترکی کے صدر طیب اردوان پاکستان تشریف لا رہے تھے 15 نومبر کو. اس سے ایک روز قبل حکومت پاکستان کی وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں پاک ٹرک سکولز جو کہ 28 اسکول اور کالجز پورے پاکستان میں ہیں جسے ترکی کی ایک ایجوکیشن فاؤنڈیشن پاکستانیوں کے ساتھ مل کے چلاتی ہے، بہترین معیاری تعلیم دیتی ہے. ایک وقت میں تقریباً 11,000 طالب علم پاکستانی یہاں پڑھتے ہیں. ان کے ٹرکش اساتذہ فوری طور پہ پاکستان سے نکل جائیں. یہ بالکل ایک ایسی بات تھی جو ناقابل فہم تھی کیونکہ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ اساتذہ تھے، یہ وہ خاندان تھے جو پاکستان آئے تھے اور ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم دے رہے تھے اور اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو انہوں نے اس معاملے میں اور اس کام کے لیے وقف کر دیا تھا. اچانک ترکی کے حالات بدلے اور ترکی کی حکومت کا یہ فیصلہ کہ وہ لوگ جو کہ ترکی کی حکومت کے خلاف جو تحریک ہے گلن تحریک ہے اس سے کسی صورت میں منسلک رہے ہوں یا اس کا خیال ہے کہ وہ کبھی منسلک رہے ہوں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، اس کا اثر پاکستان تک پھیلایا جائے، جس کے نتیجے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور 3 روز کے اندر ان تمام اساتذہ کو اور ان اسکول کے اسٹاف کو پاکستان سے نکلنے کے لیے کہہ دیا.
یہ انتہائی تکلیف کا باعث تھا پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور خاص طور پہ ان تقریباً 10,000 خاندانوں کے لیے جن کے بچے ان اسکولوں سے جنہوں نے تعلیم پائی، تربیت پائی اور اچھے طالب علم بنے، معیاری تعلیم حاصل کی، اور یہ سلوک اور یہ فیصلہ حکومت کا ناقابل فہم تھا۔ اس پر اسکولوں کے اساتذہ کے علاوہ جو پاکستانی اساتذہ ہیں، اس کے علاوہ بچوں نے بے پناہ احتجاج کیا، اور اس کی تصویر ہم اپنے اس پروگرام میں بارہا آپ کو دکھاتے رہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ اس فیصلے کو پاکستان کی عدالتوں میں چیلنج کیا گیا۔ ایک جانب پشاور ہائی کورٹ پہ، دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ پہ، سندھ ہائی کورٹ پہ، اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، اور پچھلے ایک ہفتے کے دوران 4 ہائی کورٹس نے، یعنی لاہور، اسلام آباد، پشاور اور سندھ ہائی کورٹ نے اس حوالے سے احکامات دیے ہیں، اور وزارت داخلہ کو حکم دیا ہے ان مختلف ہائی کورٹس نے کہ پاک ترک اسکولوں کے اساتذہ اور ان کے اہل خانہ کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ لیکن یہ جب تک یہ فیصلے آئے، اور اوبویسلی اس کے لیے جو بھی لیگل پروسیڈنگز تھی وہ ابھی ہوئی ہیں، لیکن اس دوران کچھ ٹرک اسٹاف جو ہے اطلاعات کے مطابق وہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنا سامان اونے پونے بیچ کر ملک چھوڑ چکا ہے یا چھوڑ رہا ہے۔ وہ اپنا جو بھی چھوٹا موٹا اثاثہ ہے وہ آدھے پونے داموں میں بیچ رہے ہیں۔ انتہائی اضطراب کی صورتحال ہے۔ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ترکی جا کے ان کے خلاف مقدمات بنیں گے، وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق وہ شاید سیاسی پناہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 14 تاریخ کی بات ہے، اس مہینے کی 14 تاریخ کو جب ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس نیٹ ورک کے تمام ترکی اساتذہ سے کہا گیا تھا کہ وہ 3 روز میں پاکستان چھوڑ دیں۔ اب اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ہائی کورٹس کے اس فیصلے کے بعد کیا ان اساتذہ کی اور اس ترکی سے آئے ہوئے ان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کے کیا کچھ آنسو پوچھے ہیں؟ وہ بیچارے اب کس حال میں ہیں؟ اس سب کا احوال حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب عالمگیر خان نے، جو کہ چیئرمین ہیں، ڈائریکٹر ہیں پاک ٹرک ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ فرمائیے گا کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ عدالتیں تو احکامات جاری کر چکے ہیں، کیا اب ہے جو ہمارے ٹرکش بھائی آئے تھے ہمیں یہاں تعلیم دینے کے لیے، بھائی بہنیں، اب ان لوگوں کا کیا احوال ہے؟ کیا کچھ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں؟ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ جی سندھ ہائی کورٹ نے بھی سٹے دیا ہوا ہے، اور آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی سٹے دے دیا ہے۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ یہ ٹیچرز کو چونکہ صرف 30 تاریخ تک کہا گیا تھا کہ یہ چلے جائیں، تو پچھلے ہفتے سے انہوں نے اسکول میں آنا چھوڑ دیا ہے، اور اب یہ یہاں پہ نہیں آ رہے۔ اب آپ کا یہ پوچھنا ہوگا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ احکامات تو جاری ہو گئے ہیں ان کے رہنے کے لیے کہ یہاں پہ رہیں، لیکن ان کے ویزے نہیں ہیں، اور یہ پریشان ہیں کہ یہ کیا کریں۔ تو یہ بیچارے کر کیا رہے ہیں؟ مطلب اپنا سامان بیچ رہے تھے، جانے کی تیاری کر رہے تھے، ٹوٹل انسرٹینٹی کی کیفیت ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اب ان کے ویزے وغیرہ بھی ختم ہو گئے۔ ویسے کیا کر رہی ہیں یہ بیچاری فیملیز؟ جی ان لوگوں نے اپلائی کیا تھا مختلف ایمبیسیوں میں کہ ان کو کچھ ویزے مل جائیں، کہیں کہ ان کو ویزے نہیں ملے۔ کچھ 8-9 حضرات جا چکے ہیں، باقی سب جو ہیں یہ UNHCR میں انہوں نے اپلائی کیا ہے، اور ان کو they have been accepted as asylum seekers۔ اب آگے جو پروسیجر ان کا چلے گا وہ بعد میں ہوگا، ابھی اس وقت یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ مگر یہ لوگ جو ہیں یہ پریشانی کے حوالے سے اور یہ اس خدشے پہ کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو، ترکی نہیں گئے یہ لوگ، واپس اپنے ملک میں نہیں گئے؟ نہیں جی، ٹرکی تو ان کا جو پہلا ہوم ہے وہاں پہ تو آؤٹ آف کویسچن، کیونکہ وہاں پہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ لیکن ان کا جو دوسرا گھر ہے پاکستان، یہاں سے بھی ہم نے ان کو کہہ دیا کہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو یہ چند ملکوں میں انہوں نے اپلائی کیا تھا ویزوں کے لیے، کسی کو ابھی تک ان کو جواب نہیں ملا، چونکہ ابھی they were running out of time، تو انہوں نے UNHCR کو اپلائی کیا ہے، وہاں پہ they have been accepted as asylum seekers۔ اچھا خان صاحب، یہ 2-4 اساتذہ کی بات نہیں ہے، یہ تو کئی درجن لوگ ہیں، یہ کل ملا کے 114-118 لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں اکثریت ٹیچرز کی ہے۔ یہ اسکولوں میں جہاں سے اتنی بڑی تعداد میں یہ ٹرین ٹیچرز نکل گئے ہیں، وہاں اب ہو کیا رہا ہے؟ آپ لوگ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ ان کی ریپلیسمنٹ کیسے ملے گی آپ کو؟ اور اب کیا ہو رہا ہے خاص طور پہ تعلیم کی کیا سچویشن ہے؟ جی انتظامیہ بالکل نہیں بدلے گی، انتظامیہ وہی رہے گی۔ ہم پاکستانی ڈائریکٹرز ہیں، ہم چلائیں گے ان اسکولوں کو۔ جو ٹیچرز
چلے گئے ہیں ان کی جگہ ایک پالیسی ہماری مطلب ڈیسائیڈڈ پالیسی ہے کہ پرنسپل جو ہیں ان اسکولوں کے دے آر آتھورائز ٹو انڈکٹ ٹیچرز کہ امیڈیٹلی فل کر دیں. تو ہم نے ایک دن بھی ضائع کیے بغیر کہ بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو, ٹیچرز ریپلیس ہو گئے, بیکاز ہم یہ فورسی کر رہے تھے یہ چیزیں. تو اس لیے ہم نے ٹیچرز آلریڈی اسی میرٹ اور معیار کے مطابق ہم نے انڈکٹ کر لیے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب عالمگیر خان ہمارے ساتھ تھے. پاک کے سکولز, یہ اسکول جو کہ 26 سال سے ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے تھے, ہمیں پڑھا رہے تھے, ہمارے بچوں کو باقی جگہ 21 سال سے پڑھا رہے تھے, اب ہم نے ان کے اساتذہ کو, ان کے اسٹاف کو کہا ہے کہ فوری طور پر پاکستان سے نکل جائے, در بدر کر دیا ہے ہم نے ان کو. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس نیوز لیک کا جو اخبار ڈان میں شائع ہوئی تھی, جس کی بنیاد پر ایک تلخی, بلکہ شدید تلخی پیدا ہوئی تھی سول اور ملٹری قیادت کے حوالے سے. اس معاملے میں وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب کو ان کے عہدے سے برخاست کر دیا گیا تھا, وہ فارغ ہو گئے تھے. لیکن یہ تحقیقات اور اس کی اصل سورس پتہ لگانے کے لیے جو کمیٹی قائم کی گئی تھی, لگتا یہ ہے کہ اس پہ بریک لگ گئے ہیں اور شاید یہ معاملہ اب تمام ہو گیا ہے. گویا رات گئی بات گئی. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اکتوبر کی 6 تاریخ کو اخبار ڈان کے صفحہ اول پہ خبر شائع ہوئی تھی جس کا موضوع تھا سول ملٹری تعلقات, خاص طور پہ اس پس منظر میں کہ پاکستان میں موجود دہشت گرد اور انتہا پسند گروپوں کے خلاف یا انتہا پسند گروپوں کے خلاف کارروائی کیسے ہو. کالعدم تنظیمیں نئے ناموں سے کام کر رہی ہیں, ان کی واقعی بیک کنی کیسے کی گئی ہو. اس خبر میں بتایا گیا تھا, یہ تاثر ملا تھا کہ جیسے کہ سول قیادت تو یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہے, لیکن اس حوالے سے جو فوجی قیادت ہے یا جو قومی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس معاملے میں شاید رخنہ ڈال رہی ہیں یا ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. جیسا کہ ہونا تھا, اس خبر کے چھپتے ہی ایک تہلکہ مچ گیا تھا, خاص طور پہ پاکستان میں سول اور ملٹری تعلقات کے حوالے سے جو پہلے ہی تلخی رہتی ہے اس میں زبردست اضافہ ہوا تھا, اور اس کا اظہار اس حد تک بھی ہوا تھا کہ باقاعدہ کور کمانڈرز کانفرنس پہ اسے پاکستان کے قومی سلامتی کے منافی عمل قرار دیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ہی حکومت پر زبردست دباؤ تھا کہ اس کی جڑ تک پہنچا جائے اور اس کی سورس کو بے نقاب کیا جائے اور اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے. اس قدر دباؤ تھا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے بادل نخواستہ اپنے قریبی ساتھی اور کابینہ کے وزیر اور اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا تھا. وہ کہ یہ بات ثابت نہیں ہوئی تھی کہ یہ جناب پرویز رشید ہی دراصل اس سورس کا بنیادی ذریعہ تھے, لیکن بہرحال کیونکہ وہ اس حوالے سے معلومات رکھتے تھے, اس معلومات کی بنیاد پر ہی ان کو فارغ کر دیا گیا تھا. بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ فوجی قیادت میں اس حوالے سے جو برہمی ہے, جو غصہ ہے, اس کو ٹھنڈا کیا جائے, خاص طور پہ ان حساس دنوں میں جو کہ پچھلے 2-3 ہفتے خاص طور پہ جن کو کہ انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا. اس کے ساتھ ہی ایک کمیٹی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا تھا, اور اس کمیٹی کے ذمہ یہ کام لگا دیا گیا تھا کہ 30 دن کے اندر دراصل یہ اپنی تحقیقات کرے اور اس ذریعے کا پتہ لگائے جس نے ڈان اخبار کے جرنلسٹ اور اسسٹنٹ ایڈیٹر سرل المیڈا کو یہ خبر پہنچائی تھی. ظاہر ہے کہ وہ خبر کا ذریعہ کون تھا وہ تو صرف سرل ہی بتا سکتے ہیں, لیکن پاکستان, دنیا کے دوسرے ممالک میں پاکستان کے صحافی ہمیشہ اس چیز کے پہ قائم رہتے ہیں کہ وہ اپنی خبر کا ذریعہ کا انکشاف نہیں کرتے, اس کا ذکر نہیں کرتے. اس لیے یہ بات ناممکن تھی کہ سرل المیڈا اپنی خبر کا ذریعہ بتائیں یا اخبار ڈان اس سلسلے میں سرل کو پابند کرے کہ وہ اپنی خبر کا ذریعہ بتائے. گویا کہ فرسٹ سورس سے تو یہ خبر اس کا ذریعہ نہیں آ سکتا ہے, لیکن یہ کمیٹی نے اپنے کام کا آغاز کیا ہے. لیکن 23 دن گزر جانے کے باوجود صرف ایک اس کا اجلاس ہوا ہے. ٹوٹل 30 دن اس کے لیے دیے گئے تھے, گویا اب 7 روز رہ گئے ہیں, مگر اس کا صرف ایک اجلاس ہوا ہے. عام طور پہ تاثر یہی ہے کہ اب کیونکہ پاکستان میں فوجی قیادت کی تبدیلی بھی ہو گئی ہے, معاملہ ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے, اور اس لحاظ سے بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ حکومت نے اپنے ایک انتہائی اہم وزیر کو, گو کہ وہ براہ راست اس میں شاید ملوث نہیں تھے, لیکن ان کو فارغ بھی کر دیا ہے. اس لیے خیال یہی کیا جاتا ہے کہ اب یہ تحقیقات وغیرہ شاید آگے نہ بڑھے, اگلے 7 دن بھی گزر جائیں,
رات جائے بعد جائے، یا یہ کہ اگر یہ کمیٹی اپنی کوئی تحقیقات بھی کرے، کم از کم اس کا ایک مقصد سامنے آئے کہ وہ یہ بات کا اظہار کرے یا اپنی رپورٹ پہ یہ بات کہے کہ اس خبر کے بنیادی ذریعے جو تھے وہ جناب پرویز رشید نہیں تھے، سابق وزیر اطلاعات و نشریات نہیں تھے، وہ بیسک سورس نہیں تھے۔ شاید اس بنیاد پر، اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جناب پرویز رشید کی وفاقی کابینہ میں واپسی بھی ہو جائے، جس کا کہ امکان خارج از امکان نہیں ہے، وہ واپس بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے یہ بات بڑھے گی، اس کے امکانات نہیں ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رات گئی بات گئی، مگر کیا واقعی ایسے ہو سکے گا؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی، سابق ایڈیٹر اور مصنف جناب زاہد حسین۔ بہت بہت شکریہ زاہد صاحب۔ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اب حالات بدل گئے ہیں، شخصیات بدل گئی ہیں، اس نیوز لیک کے حوالے سے چیزیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں کہ اب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا؟ دیکھیں کامران، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ خبر جب چھپی تھی تو وہ سول اور ملٹری ریلیشنز کے جو کہ پہلی سے کوئی بہت اچھے نہیں تھے، اس میں بہت کشیدگی پیدا ہوئی تھی، لیکن اس میں دو تین چیزیں جو سامنے آئی تھی، اس کے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے لیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے ایک جو دو تین چیزیں صاف ظاہر ہوئیں کہ یہ حکومت کی طرف سے یہ بیان آیا اور خود آرمی کی طرف سے بھی بیان یہی آیا تھا کہ یہ فیبریکیٹڈ اسٹوری ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ فیبریکیٹڈ اسٹوری ہے تو پھر وہ نیشنل سیکرٹ کی لیک تو نہیں ہوئی ہے، تو ایک تو بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ جو ہے وہ کہ اس کو آپ کہا جائے کہ بہت بڑا کوئی حادثہ ہو گیا ہے، لیکن اس کا اب جو ہے جہاں تک صحافی کا تعلق ہے، دیکھیں صحافی جو ہے دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ وہ خبر کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کو جب خبر ملتی ہے، جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے اس کو اور یہ ایڈیٹر کو کہ یہ خبر کے سورسز جو ہے اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے تو وہ اس کو شائع کر دیتا ہے، اور ابھی تک جو ہے ڈان نے اپنے جو ہے اس خبر پہ جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ سٹینڈ بائی کرتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اگر فرض کیجئے، اصل جو مسئلہ جو بن کے آتا ہے اب یہ ہے کہ جو ہے وہ سورس کیا ہے، تو سورس جو ہے وہ کبھی بھی جرنلسٹ کو بتانے کا پابند نہیں ہوتا ہے کہیں پہ بھی۔ اب یہ کام اگر فرض کیجئے کہ جو اگر سول اور ملٹری کے درمیان یہ اس تنازع کا بیان ہے تو یہ تو حکومت کو اپنے اندر کوئی انکوائری کر لینی چاہیے کہ یہ کیا واقعی جو ہے وہ جو خبر تھی وہ کسی وہاں ان کے، لیکن اب ہمیں تو یہ اطلاع ہے زاہد صاحب کہ حکومت کہتی ہے کہ اس پہ جو ہم ایکسٹریم اسٹیپ لے سکتے تھے وہ ہم نے لے لیا ہے، شک کی بنیاد پہ پرویز رشید صاحب کو وزیر اطلاعات کی حیثیت سے فارغ کر دیا ہے، حالانکہ ان پر الزام ثابت نہیں ہے، لیکن ہماری اطلاع یہی ہے کہ کیونکہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور اب وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ بات یہ کمیٹی بھی بتا دے گی کہ پرویز رشید صاحب اس کے بیسک سورس نہیں ہیں اور سریل المیڈیا نہیں کہہ رہے کہ ان کا ذریعہ پرویز رشید صاحب تھے، تو پھر آہستہ سے پرویز رشید صاحب کی واپسی بھی ہو جائے گی وفاقی کابینہ میں۔ آپ کے خیال میں یہ ممکنات میں ہے اور اب اس پورے ساگا کے اندر اب یہی ہونا باقی ہے؟ دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ کوئی حتمی یا کنکلوسیو جو ہے یہ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن سامنے آئے تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی کنکلوسیو چیز پہ سامنے آئے گی، کیونکہ اگر ہونا ہوتا ہے تو بہت پہلے آ جاتی ہے، اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیبریکیٹڈ تھی آپ کی طرف سے اور جو ڈان کہتا ہے کہ ہم اسٹینڈ، تو اس پہ میرے خیال کوئی آگے بات بڑھے گی نہیں۔ اب میں اس کو متعلق نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پرویز رشید کی واپسی کب ہوگی، میرا خیال یہ ہے کہ فی الحال مجھے نہیں لگتا ہے کہ فوری طور پہ کوئی چند مہینوں میں ہو جائے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے ویسے بھی پرویز رشید صاحب جو ہے جو پارٹی ہے پی ایم ایل این جو ہے رولنگ کلاس ہے، اس کے ابھی بھی جو ہے متحرک ایک لیڈر ہے اور اس کے بعد سینیٹر بھی ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر واپسی ہونی بھی ہوگی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ 2-3 مہینے میں ہوگی، وہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ہو جائے، لیکن مجھے نتیجہ اس کا نکلتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے اس کمیٹی کا، کیونکہ کمیٹی جو ہے وہ آپ نے جیسے بات کی کہ تقریباً جو ہے 3 ہفتے ہو چکے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ کہاں تک پہنچے گی، کس طرح سے یہ معلوم کر سکتی ہے کہ وہ لیک ہوئی ہے خبر اور کس نے لیک کی ہے، ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بھی اگر ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کیا یہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس سے کوئی اس پہ مجروح ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک میرا خیال یہ کہ بڑی چیز ہوگی اگر یہ کر سکے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی ٹھیک ہے اس کے متعلق بحث کی جا سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس خبر کو خاص نقطہ نظر سے اگر دی گئی ہے تو وہی تو بحث کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی اس سے خطرے میں پڑ گئی ہے تو وہ صحیح نہیں نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ زاہد صاحب۔ ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید کو ضرور فارغ کیا وزیر اعظم نے، لیکن ان کا عہدہ یعنی کہ وزیر اطلاعات و
نشریات کا عہدہ ابھی بھی خالی رکھا گیا ہے. بتایا ہمیں جا رہا ہے کہ اس پہ جناب پرویز رشید ہی واپس آئیں گے. کمرشل بریک. اس دوران نیوز ہیڈ لائنز بھی آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی اہم خبریں جاری رہیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پورے 2 ہفتے کے وقفے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پاناما پیپرز کے حوالے سے سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا ہے. بہت اہم سماعت ہے، بہت اہم کیس ہے، کیونکہ اس کا ہدف، بنیادی ہدف، مرکزی ہدف وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ ہیں. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور دوسری کئی سیاسی رہنماؤں کے یہ کیسز ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس کی سماعت ہو رہی ہے، اور سب کا مقصد وہ مسائل ہیں جو سامنے آئے تھے پاناما پیپرز میں، اور جس میں بنیادی طور پہ یہ الزام لگا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے اہل خانہ نے پچھلے کئی دہائیوں کے دوران پاکستان سے غیر قانونی طور پہ رقوم منتقل کی ملک کے باہر، اور پھر اس حوالے سے جو لندن میں فلیٹس خریدے گئے وہ اس کا مرکز بن رہے ہیں. لیکن پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے تھوڑے عرصے سے زائد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب سارا فوکس ہو گیا ہے قطر سے آنے والے اس خط پر جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 ہفتے قبل اچانک وزیر اعظم کی خاندان کی جانب سے پیش کیا گیا. قطری شہزادے کا یہ خط آنا تھا کہ اب پاناما نہیں بلکہ قطر ہو رہا ہے، اور پاکستان کے سیاستدان کی زبان پر اب پاناما نہیں بلکہ قطری شہزادہ ہے. وہ جو قطری کا ہے وہ بھی ساری کہانی نکل رہی ہے. قطر کے شہزادے کا خط آ جائے. قطر تو ہم بھی آتے جاتے ہیں، ہمیں تو کسی کھجور کے علاوہ اور زمزم کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملتی ہے. قطر کے سربراہ نے ان کے والد کو پیسے دیے تھے. ان کی تمام قطری کہانی کی جو بنیاد تھی وہ کہانی اپنی جگہ غلط ہے. اور قطری شہزادے میں قطری شہزادے کا نام نہیں آیا. ڈرائیور سے دبئی سے قطر. قطری شہزادے کا بھی خط جو آیا ہے وہ ردی کا ٹکڑا ہے. قطر کی ہائنس کو لے آئے ہیں. قطری شہزادہ کا خط اس کو نہیں بچا سکتا. قطری شہزادہ قطری شہزادہ. آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کارروائی ہوئی ہے اس کا محور قطری شہزادے کا خط، قطری کا یہ خط رہا ہے، اور اب پاناما پیپرز دوسری جانب ہے اور قطری کا خط جو ہے وہ مرکزیت اختیار کر گیا ہے. آج بھی سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے وکیل جناب نعیم بخاری نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب میں بقول ان کے جھوٹ بولا اور پارلیمنٹ کی تقریر میں سچ نہیں بتایا، جبکہ قطری شہزادے کے خط نے دونوں بیانات کی تردید کر دی. اس طرح اب وزیر اعظم صادق اور امین نہیں رہے، اور جناب نعیم بخاری نے کہا کیونکہ وہ آئین کی شق 62 اور 63 کے تحت صادق اور امین نہیں رہے، اس لیے وہ وزیر اعظم رہنے کے بھی اہل نہیں رہے ہیں. اور اس کی بنیاد بن رہا ہے قطری شہزادے کا خط، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے وزیر اعظم کے قوم سے 2 خطاب اور پارلیمنٹ سے 1 خطاب میں قطری شہزادے کا ذکر کیوں نہیں کیا، جب انہوں نے انتہائی تفصیل سے اپنی فیملی کے پچھلے کئی دہائیوں کے دوران جو مالی امور ہیں ان کی ایک ڈیٹیل قوم کے سامنے رکھی تھی. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت کے دوران جناب سپریم کورٹ کے اس بینچ کے ایک ممبر جناب جسٹس آصف سعید کھوسا نے استفسار کیا کہ قطر سے خط لکھنے والے نے خود کو شہزادہ نہیں لکھا، آپ نے خود فرض کر لیا کہ وہ عرب شہزادہ ہے. آج کئی معاملات، کئی بار یہ قطر کا اور قطری شہزادے کا ذکر سپریم کورٹ میں ہوتا رہا. اسی طرح سے جناب جسٹس شیخ عصمت سعید نے یہ نکتہ اٹھایا کہ قطری شہزادے نے خط براہ راست نہیں دیا، خط کس کو لکھا گیا اور قطری شہزادے کو اتنا سب کس نے بتایا. یہ وہ سوال تھا جو کہ بہت اہم ہے، جو جسٹس شیخ عصمت سعید نے پوچھا کہ آخر یہ خط انہوں نے لکھا کس کو ہے، کیوں لکھا ہے، اور یہ ساری معلومات قطری شہزادے کو خود کہاں سے آ گئی. آج جسٹس آصف سعید کھوسا نے استفسار کیا 12 ملین درہم قطر منتقل کیسے ہوئے، میاں شریف سے قطری اور پھر فلیٹس براہ راست حسین نواز تک کیسے چلے گئے، لین دین کی کوئی دستاویزات نہیں ہیں. اسی موقع پہ جناب جسٹس شیخ عصمت سعید نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ الثانی اور شریف فیملی کے معاملات کی دستاویزات کدھر ہیں.
قطری شہزادے کے خط میں زبانی بیان ہے، معاملات سے متعلق کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی بہت اہم سوال ہے جو کہ بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ ایک زبانی گفتگو ہے، اس کی ایک تحریر ہے، لیکن کوئی ریکارڈ اس سلسلے میں پیش نہیں کیا گیا۔ نعیم بخاری نے اس موقع پہ جواب دیا اپنی آرگیومنٹس میں کہ قطری شہزادے کا خط سنی سنائی باتوں پر مبنی ہے، دبئی مل سے منافع ہی نہیں ہوا تو 12 ملین درہم کہاں سے گئے؟ ثانی خاندان اور شریف فیملی کے درمیان کوئی دستاویزات یا قطر سے پیسہ لندن کیسے گیا یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ قطر پہ ہی آج گفتگو جاری تھی کہ جناب جسٹس آصف سعید کھوسا نے استفسار کیا قطری شہزادے کے حوالے سے کہ حمد بن جاسم کب پیدا ہوئے، انٹرنیٹ سے ان کی تاریخ پیدائش تلاش کی جائے، اور شاید عدالت یہ جاننا کوشش کر رہی تھی کہ حمد بن جاسم کی کیا عمر ہے اور کس طرح سے ان کے پاس یہ ساری معلومات آئی جو کہ انہوں نے اپنے اس بیان میں تحریر کی ہے۔ مگر اس پر نعیم بخاری کا جواب بڑا دلچسپ تھا، انہوں نے کہا کہ محمد بن جاسم کی تاریخ پیدائش مختلف ہے، ثانی فیملی کے مردوں کے نام ایک جیسے ہیں، اس لیے ہم بن جاسم بن جبر ثانی کی تاریخ پیدائش جاننا مشکل ہے۔ ایک اور بات جس کو تحریک انصاف کے وکیل جناب نعیم بخاری کی جانب سے آج بہت زیادہ فوکس کیا گیا، قطری شہزادے کے حوالے سے جو آج کی سب سے اہم بات ہے وہ جو سامنے آئی ہے وہ ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف کی آف شور کمپنی سے ملکیتی وابستگی تھی یا نہیں، یعنی کہ وہ بینیفیشل اونر تھی یا نہیں، جو کہ اس معاملے کا ایک بہت اہم سوال ہے۔ نعیم بخاری نے دلائل دیے کہ مریم نواز اور حسین نواز کے درمیان ٹرسٹ ڈیڈ سے کچھ بھی بات ثابت نہیں ہوتی۔ مریم نواز آف شور کمپنیز کی بینیفیشل اونر ہی ہیں، یعنی کہ مستقل مالک ہیں اور وزیر اعظم کی کفالت میں ہی رہی ہیں۔ اس طرح سے آج کی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت اب فوکس کر رہی ہے قطری شہزادے پہ، قطری کے خط پر۔ ایسا لگتا ہے کہ قطری کا یہ خط خود ایک وبال جان بن گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہ یہ خط پیش کیا ہے، کیونکہ ابھی یہ بات شروع ہوئی ہے، ابھی آگے چل کے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ اس بات کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قطری شہزادے سے کہے کہ وہ سامنے آئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، پھر جرح کا سامنا کرے جناب عمران خان اور دوسرے وکلاء کا۔ آج کی کارروائی بہت دلچسپ تھی، لیکن اب اسے ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اگلی سماعت ہوگی 6 دسمبر کو۔ آج کی سماعت کی ہم آپ کو احوال دیتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عمران وسیم نے، ہمارے کورسپونڈنٹ جو آج اس تمام دوران سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود رہے۔ عمران بتائیے گا آج کی کارروائی کو ہمارے ناظرین کے لیے مختصراً بیان کیجئے کہ آج ہوا کیا کیا ہے۔ جی بالکل، نعیم بخاری نے آج پورا اعتماد انداز سے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور کافی اچھے انداز سے اپنا جو کیس تھا تحریک انصاف کا وہ عدالت کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا تو عدالت نے شروع میں ان کو کہہ دیا کہ وہ اعتماد کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اپنے دلائل پیش کریں، جہاں پر عدالت کو ضرورت ہوگی وہ سوال پوچھے گی۔ جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح سے گزشتہ سماعت کے اوپر ججز کی جانب سے وکیل کے اوپر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی جاتی تھی، اس طرح کی سوالوں کی بوچھاڑ نہیں کی گئی، بلکہ جہاں پر عدالت کو ضرورت ہوئی صرف وہاں پر ہی سوال پوچھا گیا۔ یہ بھی دیکھا کہ بعض موقعوں کے اوپر ججز اور نعیم بخاری کے درمیان مذاہب پر مبنی جو ہے وہ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، اور جس طرح سے دلائل دیے اور دلائل کے اختتام کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو رہنما تھے، جو ان کی قیادت تھی عمران خان، اور جو سپورٹر وہاں پہ آئے ہوئے تھے وہ کافی مطمئن دکھائی دے رہے تھے، ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ خوشی اور مسرت کے اثار جو ہے وہ نمایاں تھے، جس طرح سے ہمیں لگا کہ وہ مطمئن ہے کہ جو کیس پیش کیا گیا ہے وہ عدالت ان کے موقف سے مطمئن ہے۔ جبکہ جو عدالت کے سوالات تھے اس کے حوالے سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ عدالت ان کو بار بار صرف یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو عدالت میں یہی ثابت کرنا ہے کہ یہ جو لندن کے جو اپارٹمنٹس ہیں 2006 سے پہلے یہ شریف خاندان کی ملکیت ہے، اگر آپ یہ اپنے دلائل سے نہیں ثابت کر سکے تو عدالت یہی سمجھے کہ نعیم بخاری کے جو دلائل ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے انہی اخباری تراشوں کی طرح ہیں جو ان کے دستاویزات کے ساتھ جمع کرائے گئے تھے۔ بہت بہت شکریہ عمران وسیم، اور یہ مرکزیت حاصل ہے اس معاملے کو بھی کہ سن 2006 سے پہلے لندن کے اپارٹمنٹس کہاں تھے، اور اس کے لیے جو مرکزی دلیل سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہ دراصل شریف خاندان کی ہی ملکیت میں تھے، اسی وجہ سے التوفیق بینک سے
جب شریف خاندان نے حدیبیہ پیپر ملز وغیرہ کے لیے قرضہ حاصل کیا تھا تو اس کی سیکیورٹی کے لیے یہ اپارٹمنٹس دیے گئے تھے، اور جب یہ نادہندہ ہو گیا، شریف خاندان التوفیق بینک کو قرضہ وقت پہ ادا نہ کر سکا، تو پھر بینک نے حکم جاری کیا تھا اور یہ جائیداد خرق کر لی گئی تھی، لنڈن کے یہ فلیٹس خرق کر لیے گئے تھے، جس کے بعد اس رقم کی ادائیگی کی گئی، بینک قرضے کی ادائیگی کی گئی، اور جس کے بعد یہ قرقی ختم ہو گئی۔ اور اس دلیل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر یہ ملکیت میں نہیں تھے تو کسی بھی صورت میں شریف خاندان کی ملکیت میں نہیں تھے تو شریف خاندان کو قرضہ دینے کے لیے بینک ان کو ایز اے سیکیورٹی تسلیم نہیں کرتا، اس کی ضمانت کو تسلیم نہیں کرتا، ان کو اپنے پاس رکھتا نہیں اور پھر اس کو خرق نہیں کرتا، کیونکہ یہ ان کی ملکیت تھی، اسی لیے خرق ہوئے۔ اور اب یہ بنیادی دلیل بن گئی ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ سن 2006 سے پہلے بھی یہ اپارٹمنٹس جو ہیں یہ شریف خاندان کی ہی ملکیت میں تھے، جبکہ قطری کے خط میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دراصل 2006 سے پہلے یہ ان کے والد کے پاس تھے، اور ان کے والد نے یہ میاں محمد شریف کو منتقل کیے تھے، جناب حسین نواز شریف کے دادا میاں محمد شریف مرحوم کو، جنہوں نے پھر یہ اپنے پوتوں کے نام منتقل کر دیا، اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ اس کے عوض تھے کہ جو سرمایہ کاری 80 کی دہائی میں جناب میاں محمد شریف مرحوم نے قطری شہزادے کے پاس کی تھی، اور یہ وہ سرمایہ کاری ہے جو انہوں نے دبئی کی مل بیچ کے حاصل کیا تھا سرمایہ، اور اس کو ادھر منتقل کیا تھا، اور اس کے بعد سن 2006 میں قطری شہزادے نے اپنے فلیٹ جو ہیں وہ منتقل کر دیے تھے جناب میاں محمد شریف کو، اور انہوں نے اپنے پوتوں کو منتقل کر دیے۔ لیکن قطری کے حوالے سے جو یہ معاملہ چل رہا ہے، اور قطر کے یہ سابق وزیر خارجہ کا یہ معاملہ ہے، سابق وزیر اعظم بھی ہیں وہ، مگر ایک اور بہت اہم بات ہے کہ اس حوالے سے خود ان کے لیے بھی ابھی یہ مسئلہ تو فی الحال نہیں ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ میں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، سوالوں کے جواب دیتے ہیں یا نہ دیتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کے اپنے دوسرے مسائل ہیں، خاص طور پہ برطانیہ میں جہاں پر کہ ان کا جانا رہتا ہے، اور وہاں پہ اخبارات میں ان کے حوالے سے بڑی خبریں شائع ہو رہی ہیں، خاص طور پہ مسائل کے حوالے سے بھی ان سے یہ بات، کئی مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دراصل برطانوی قوانین سے بچنے کے لیے وہ کہ وہ شہزادے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سفارتکار ڈکلیئر کیا ہوا ہے تاکہ ان کو سفارتی استثناء حاصل ہو، اور اسی لیے اس حوالے سے ان پر جو الزامات ہے اس سے بچنے کے لیے وہ ان کے پاس جو سفارتکاری کا استثناء ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کئی سٹوریز جو ہے سامنے آ رہی ہے، اور دوسرے بھی کئی مسائل ہیں جو اس قطری شہزادے کے حوالے سے برطانیہ کے میڈیا میں اور دوسرے انٹرنیشنل میڈیا میں آ رہے ہیں، گویا یہ صاحب خود بھی پریشانی میں مبتلا ہے یا ان کے لیے مسائل ہیں جو کہ جن کا تعلق برطانوی میڈیا میں آنے والی خبروں سے ہے۔ دوسری جانب یہی قطری شہزادے ہیں جو کہ پاکستان میں ان کی سرمایہ کاری بھی ہے، اور اہم منصوبے ہیں، جس میں بجلی بنانے کا ایک اہم منصوبہ ہے بن قاسم میں، جہاں پر ان کی سرمایہ کاری بتائی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت مرکزیت جو ہے وہ قطری شہزادے کا وہ خط ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے موجود ہے۔ آج کی سماعت کے دوران ایک مبصر کی حیثیت سے موجود تھے پاکستان کے سینئر وکیل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ جناب کامران مرتضیٰ، جن کو ہم نے دعوت دی ہے کہ ہم ان کا ایک انڈیپینڈنٹ ویو حاصل کر سکیں آج کی سماعت کے بارے میں۔ کامران مرتضیٰ صاحب بتائیے گا، آج آپ یہ بڑی دلچسپ سماعت ہے، دلچسپ کیس ہے، آپ اس کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، آپ فرمائیے گا آپ کی اپنا مائنڈ کیا کہتا ہے، آپ کا تجربہ، آپ کا جو آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیس کی مرکزیت اب کہاں ہے، یہ کیس کس رخ پہ آگے بڑھ رہا ہے، اور کیا آپ کو اس کے خد و خال نظر آ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، حامد خان صاحب کے بعد آج پہلی دفعہ نعیم بخاری صاحب نے کیس شروع کیا ہے، اور ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، اس سٹائل سے انہوں نے کیس شروع کیا، کافی دیر کیس آرگیو بھی ہوا ہے آج، مگر سٹل جو ہے وہ ایک چیز جو مجھے مسنگ لگتی ہے، وہ ابھی تک وہ جو انیشل برڈن ہے، وہ جو انیشل اونس ہے، وہ ابھی تک ڈسچارج شاید نہیں کر پا رہا ہے، اور کورٹ بھی ان سے بار بار یہی پوچھ رہی ہے کہ کنیکٹ کریں۔ اب وہ کنیکٹ کریں، اگر ہمارے پاس ایک طریقہ جو کیس جب ہم آرگیو کرتے ہیں یا کیس بناتے ہیں تو ہمارے پاس جو بیسٹ ایویڈنس ہوتی ہے وہ ہم سب سے پہلے لے کے آتے ہیں، وہ ایک طرح سے اسٹرائک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو وہ ابھی تک وہ بیسٹ ایویڈنس جو ہے نا وہ ابھی تک آئی نہیں ہے، یا وہ آرگیو نہیں ہوا۔ سامنے آئی تھی وہ یہ کہ
تحریک انصاف کہتی ہے کہ اس نے وہ دستاویزات حاصل کی تھی التوفیق بینک کے کیس کے حوالے سے جس میں یہ جائیداد ایک سیکیورٹی کے طور پہ رکھی گئی تھی. شریف خاندان نے قرضہ حاصل کیا تھا, پھر یہ کیونکہ ان کی ملکیت تھی اور یہ 2006 سے بہت پہلے کی بات ہے. اس کے بعد پھر یہ اٹیچ بھی ہو گئی تھی, قرق بھی کر لی تھی التوفیق بینک نے. پھر بینک نے پھر عدالت کا وہ کیا وہ فیصلہ بھی ہے, وہ سب چیز ثابت ہے. تو وہ کافی نہیں تھا کہ عدالت کے لیے یہ بات ثابت کرنے کے لیے؟ دو طرح کی سیکیورٹیز ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کے قرضے کے لیے کوئی اور شخص جو ہے نا وہ اس میں اپنی پراپرٹی مارٹگیج کرتا ہے. اب ان ڈاکومنٹس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ڈاکومنٹس کیا ہیں, وہ کسی تیسرے بندے نے اس کو مارٹگیج کیا پراپرٹی, یا ان کی اپنی پرسنل سیکیورٹی کے طور پہ یہ پراپرٹی یوز ہوئی ہے. اور اگر یوز ہوئی ہے اور اس کے بعد اگر کورٹ کا ڈیسیجن ہے اور وہ 2006 سے پہلے کا ہے تو پھر شاید کہیں پہ شریف فیملی کو کنیکٹ کرے. مگر یہاں پہ ایک سوال پھر آ جائے گا, اب شریف فیملی کے کس شخص کو وہ کنیکٹ کرتا ہے؟ کسی ایک اے بی سی کو کنیکٹ کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ڈی بھی کنیکٹ ہو جائے گا. پورا ہر شخص جو ہے الگ سے انٹیٹی ہے, وہ ہر شخص اپنی ایک ذاتی حیثیت رکھتا ہے. تو ایک کو کنیکٹ اگر کر بھی لیا جائے تو اس کو دوسرے سے کس طرح سے کنیکٹ کرے گا, یہ سوال اس کے بعد پھر جو ہے نا, کیونکہ یہ بات آپ کی بالکل امپورٹنٹ ہے اور آپ ضروری بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس تمام پورے قضیے میں بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ براہ راست وزیر اعظم جناب نواز شریف کا نام ان تمام جو کیریکٹرز آ رہے ہیں ان کا نام ان تمام کمپنیز کے حوالے سے, پراپرٹیز کے حوالے سے, ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے, 80 کے دہائی 90 کے دہائی وغیرہ کے حوالے سے براہ راست وزیر اعظم نواز شریف کا معاملہ اس پورے قضیے میں کہیں نظر نہیں آتا. یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. پیرنٹیج کے طور پہ آتا ہے یا پٹیشن میں جو انہوں نے پٹیشنز فائل کی ہیں ان میں تو نام آتا ہے, مگر کہیں پہ اس ایویڈنس میں جو ہے نا وزیر اعظم کا نام یا میاں نواز شریف صاحب کا نام جو ہے نا وہ کہیں پہ نظر نہیں آتا. تو جب تک نظر نہیں آتا حسن حسین یا مریم کے نام آنے سے آپ اس کو وہ کرمنل حوالے سے اس کو کس طرح سے کنیکٹ کریں گے یا ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے وہ کس طرح سے کنیکٹ کریں گے, یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو قطری شہزادہ قطری خط, اور اس پر آج سپریم کورٹ میں بھی ایک بار پھر بڑے دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے, یہ بڑا ایک دلچسپ نیا ایلیمنٹ سامنے آ گیا ہے. آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے آج بھی آپ سماعت سے محظوظ ہو رہے تھے, آپ دیکھ رہے تھے, آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے یا اس میں یا یہ بچا کے لے جائے گا یہ پورے الزامات کو؟ یہ قطری شہزادے کا معاملہ جو ہے اس کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ صورتحال, دلچسپ سوالات ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو نہ انٹروڈیوس کرواتے تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ بہرحال جو لوگ اب کیس چلا رہے ہیں ان کا اوپینین زیادہ بہتر ہوگا یا ان کو اس کے پس منظر کا زیادہ بہتر پتہ ہوگا, مگر اگر یہ نہ انٹروڈیوس ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اب اس میں ایسا ہے کہ اگر ان کو کراس ایگزامینیشن کے لیے بلوانا ہے تو پھر تو کمیشن کی بات آئے گی, اور کمیشن تو ابھی تک بنا نہیں ہے, اور اب اگلے منگل کے لیے کیس چلا گیا 6 کے لیے, تو ابھی تک تو کمیشن کی بات نظر نہیں آ رہی ہے. تو کراس ایگزامینیشن کا اور ایگزامینیشن چیف کا یا کراس ایگزامینیشن کا سکوپ جو ہے وہ پھر اگر کمیشن بنا تو اس وقت آئے گا. ابھی تک تو فی الوقت صرف ڈاکومنٹس پہ بات ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ تھے. مگر یہ قطری شہزادہ جو ہے اس کا خط وہ بھی کہتے ہیں, کامران مرتضیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ نہ سامنے آتا تو بہتر ہوتا, اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود یہ قطری شہزادے یا یہ جو قطر کی اہم شخصیت ہے جنہوں نے خط لکھا ہے ان کے اپنے بھی مسائل بہت زیادہ ہیں. ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. حمد بن جاسم الثانی کا شمار قطر کے اہم اور بااثر شہزادوں میں ہوتا ہے. وہ سن 92 میں قطر کے وزیر خارجہ بنے. 3 سال بعد قطر کے اس وقت کے امیر کے صاحبزادے نے اپنے والد کا تختہ الٹا اور خود امیر بن گئے. حمد بن جاسم الثانی نے اس معاملے میں باپ کی جگہ بیٹے کا ساتھ دیا. ان کو اس کا صلہ ملا اور 2007 میں وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے وزیر اعظم بن گئے اور 6 سال اسی عہدے پر رہے. لگ بھگ 2 دہائیوں کے دوران انہوں نے قطر کی خارجہ پالیسی کو مشرق وسطیٰ کے مختلف تنازعات میں متحرک کیا. شام میں باغیوں کو مسلح کرنے کی بات ہو, طالبان کے دفاتر کھولنے کا معاملہ, یا پھر لبنان اور دارفور میں ثالثی کی کوششیں, حمد بن جاسم الثانی نے قطر کو خطے میں ایک اہم پلیئر کے طور پر ابھارا. وہ سیاست اور سفارتکاری کے ساتھ ساتھ کاروبار میں اربوں ڈالر کے مالک بنے. ان کی سربراہی میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی دنیا کی امیر ترین کمپنیوں میں سے ایک بنی. کمپنی نے برطانیہ میں مہنگی ملکیتوں سمیت لندن اسٹاک ایکسچینج, ڈوائچے بینک اور لندن کے مشہور ہیرڈز سٹور کے شیئرز خریدے. عالمی سرمایہ کاری کی اس مہم میں قطر میں بڑا پیسہ آیا اور خود وہ بھی اربوں ڈالر کے مالک بنتے چلے گئے.
ان کے شوق کی ایک مثال یہ مہنگی یاٹ ہے جس کے وہ 2002 سے مالک رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ $300 ملین مہنگی اس سپر لگژری یاٹ میں ہیلی پیڈ سمیت جکوزی، جم، سونا اور سینما تھیٹر شامل ہے۔ پاکستان میں نواز حکومت کی قطر سے اربوں ڈالر کی متنازع LNG امپورٹ ڈیل بھی انہی کے شاہی خاندان الثانی گروپ کی کمپنی قطر گیس سے طے پائی۔ پیناما لیکس میں شامل 140 عالمی سیاسی شخصیات میں بھی حمد بن جاسم الثانی کا نام نمایاں طور پر سامنے آیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے بعد عام طور پہ دیکھا گیا کہ سماعت میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاک تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما موجود ہوتے ہیں۔ خود عمران خان جاتے ہیں، وفاقی وزراء جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میڈیا کے سب سے پہلے آئیں اور اپنا نیریٹو سب سے پہلے بیان کریں، مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس دوران عام طور پہ نازیبہ گفتگو ہوتی ہے اور آج اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی پاکستان مسلم لیگ نون سے منسلک شخصیات نے۔ جہانگیر ترین جیسے ڈرائیور بھی تیار ہیں، شیخ رشید جیسے بے پیندے لوگ سیاسی طور پہ یتیم ہو چکے ہیں۔ بلاول صاحب، آپ کو اب اپنے انکل، آنٹیوں اور پھپھیوں کا حساب کتاب دینا ہو۔ آپ انکل ٹام کروز بن کر آئے ہیں، کسی کو چاچا پکارتے ہیں، کسی کو انکل پکارتے ہیں، کسی کو پھپھی پکارتے ہیں، کبھی آنٹی زرینہ بن کے تقریر کرتے ہیں، کبھی کچھ بن کے کرتے ہیں۔ آپ کے انکل ٹپی، مظفر ٹپی، سارے سنگھ کو پتا ہے کہ ان کے انکل ٹپی ان کے فرنٹ مین۔ خان صاحب، آپ شوق سے فلم بنائیں، نواز شریف پر بننے والی فلم تو ہر گھر کا بچہ بھی دیکھے گا، اور اگر آپ پر فلم بنی تو دنیا بھر میں شرمندگی ہوگی، کیونکہ آپ کی فلم تو دکھانے کے قابل نہیں۔ ویلکم بیک۔ پچھلے ہفتے کی غیر معمولی اور انتہائی دلچسپ خبر یہ تھی کہ اچانک فیصلہ ہوا تھا، وزیراعظم جناب نواز شریف کو کنونس کر دیا گیا تھا کہ اراکین پارلیمنٹ کی بنیادی تنخواہوں میں 3 گنا اضافہ کر دیا جائے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کبھی اضافہ ہوتا ہے یا بجٹ کے موقع پہ کیا گیا تھا تو 10% اضافہ تھا۔ وہ سرکاری ملازمین جن کی اکثریت غریب ہے، مڈل کلاس ہے، لیکن ان کی تنخواہوں میں اضافہ تو 10% ہوا تھا، لیکن اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اچانک 3 گنا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ یہ اضافہ بنیادی تنخواہ میں ہے جو کہ کل ملا کے انتہائی بڑا حجم اختیار کر دیتا ہے، کیونکہ اراکین پارلیمنٹ کو دوسرے بھی بڑے مزے کے پرکس ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ 1 مہینے میں 15 بزنس کلاس ٹکٹ لے سکتے ہیں، ایئر کنڈیشن ٹرین میں جتنا چاہے سفر کر سکتے ہیں، ٹیلی فون انٹرنیٹ کے پرکس لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر میل جو وہ طے کرتے ہیں اس کے لیے الگ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں اور انہیں پاکستان کے عوام نے منتخب کر کے بھیجا کہ وہ ان کی ترجمانی کریں اور ان کو پاکستان کے عوام کے ٹیکس سے ادا کردہ قیمت ٹیکس سے ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ ہم نے گزشتہ ہفتے سے مسلسل یہ بات کہی ہے کہ ہم اس کو پی لیتے ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں اگر یہ اراکین پارلیمنٹ اپنا بنیادی فرض ادا کریں، یعنی کہ پارلیمنٹ میں جائیں اور ایک مؤثر پارلیمنٹیرین کا کردار ادا کرے، لیکن ہم نے متعدد بار آپ کو اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ بہت بڑی اکثریت تقریباً 70% اراکین پارلیمنٹ ایسے ہیں جو کبھی ہی پارلیمنٹ کا رخ کرتے ہیں، 50% سے زیادہ ایسے ہیں جو آج تک پارلیمنٹ میں بولے ہی نہیں ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرینز کی کارکردگی اور پھر اچانک ان کی تنخواہوں میں 3 گنا اضافہ، یہ بھی پابندی نہیں کہ وہ حاضری کو یقینی بنائیں گے، جتنے دن چاہیں غیر حاضر رہے، 1 روپیہ منہا نہیں کیا جائے گا ان کی تنخواہ میں۔ یہ ایک بادشاہی ایک نظام ہے جو کہ اراکین پارلیمنٹ کے لیے مختص کیا گیا۔ اراکین پارلیمنٹ کی پچھلے ہفتے میں 3 گنا اضافے کے بعد قومی اسمبلی ہو یا پنجاب اسمبلی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اب انسینٹیو آ گیا، مگر پچھلے 1 ہفتے نے ہمیں بتا دیا ہے کہ پنجاب اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی جس کے اجلاس ہو رہے ہیں، ویرانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ قومی اسمبلی بھی ویران ہے، پنجاب اسمبلی بھی ویران ہے، تنخواہیں بھی تگنی ہو گئی ہیں، اور حزب اختلاف میں ہوتے ہوئے جناب شیخ رشید بھی سراپا احتجاج ہے۔ اسمبلی میں 3 گنا تنخواہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کورم پھر بھی پورا نہیں ہو رہا۔ اسمبلی میں 3 گنا تنخواہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کورم پھر بھی پورا نہیں ہو رہا۔ کورم پھر بھی پورا نہیں ہو رہا، یعنی کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ بیٹھ سکے۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں
14% اراکین تھے، کل 13% تھے، پرسوں اجلاس کے آغاز کے وقت 12% اراکین تھے، جبکہ کل اور پرسوں حاضریہ صرف 23% اراکین نے لگائی۔ یہ اس کے بعد ہے، یہ وہ ہفتہ ہے جس سے پچھلے ہفتے میں 3 گنا اضافہ کر دیا گیا۔ وفاقی وزراء کا تو تصور نہیں ہے کہ وہ اسمبلی میں جائیں۔ وفاقی وزراء کی غیر حاضری پر آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اسپیکر ایاز صادق بھی ایسا لگا کہ وہ بہت ہی برہم ہو گئے ہیں، اور اسپیکر ایاز صادق اور پارلیمانی لیڈر جناب رانا افضل کے درمیان اس حوالے سے آج کے اجلاس کے دوران بڑا دلچسپ مکالموں کا بھی تبادلہ ہوا، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایاز صادق اس غیر حاضری کی بنا پر اسپیکر قومی اسمبلی بہت ایجیٹیٹڈ تھے۔ سیما حفیظ پانیزئی صاحبہ، آپ کا سوال نہیں آیا جی۔ رانا صاحب کائنڈلی بتائیں گے سوال کا جواب کیوں نہیں آیا؟ سر اس کا سوال نہیں، جواب واقعی نہیں آیا، اور مجھے معذرت کرنی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ روٹا ڈے پہ ہم دے دیں گے جی۔ نہیں مگر یہ مناسب تو نہیں ہے نا جی، یہ کون سا اس میں راکٹ سائنس تھی کہ اتنا گیا جی؟ اعجاز جکرانی صاحب۔ سر یہ کب تک اس طرح چلے گا سر؟ آپ کی طرف سے رولنگز آئی ہیں، چیئر کی طرف سے رولنگز آئی ہیں، ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے رولنگز آئی ہیں، کل بھی یہ بات ہوئی تھی، یہ سیریس لے ہی نہیں رہے سر۔ ان سے آپ دیکھیں 2 ہفتوں سے کورم پورا نہیں ہو رہا، بل یہ نہیں کرا رہے، سیریس بالکل اسمبلی کو نہیں لیتے، سوالوں کے جواب یہ نہیں دیتے، تو یہ سر آپ کی طرف سے کوئی ان کو سختی ہونی چاہیے۔ ہم سے ناٹ ریپلائی کیا مطلب؟ مذاق ہے، اس پارلیمنٹ کو مذاق سمجھا ہوا ہے انہوں نے سر۔ رانا صاحب شوڈ آئی سسپینڈ یو فار 1 ڈے یا کیا کروں؟ بڑا ریئر ہے ہمارا ایک آدھا سوال کا، اگر نہیں مگر یہ کیوں نہیں آتے؟ ختم ہونی چاہیے ایکسرسائز۔ ہاؤ لانگ آر یو گوئنگ ٹو ٹیک دس؟ Sir, I will take appropriate action, inshallah, on this question. Otherwise, I will take action against you. You're welcome. حکمراں جماعت والے بھی پریشان ہیں، خود اسپیکر بھی پریشان ہے کہ نہیں آتے، وزراء نہیں آتے، سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے، اور جس دن سے تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے اس دن کے بعد سے قومی اسمبلی میں اراکین کی حاضری کا ریکارڈ اوور آل ریکارڈ جو ہے 23% ہے، جو کہ بڑھ ہی نہیں پا رہا، اور اگر اس ریکارڈ کو درست مان لی جائے تو بھی 3/4 سے زائد اراکین ایوان سے غائب رہتے ہیں، 3/4 اراکین نہیں آ رہے، تنخواہ 3 گنا ہو گئی ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کی نئی تنخواہوں کا اطلاق اکتوبر 2016 سے ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ اب جو ہے ان کو 2 مہینے کی تنخواہ پہلے سے ملے گی، کیونکہ یہ اس کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے 40 کروڑ روپے جو قومی خزانے پر ہے اس کا بوجھ پڑے گا۔ کل پنجاب اسمبلی کی صورتحال یہ تھی کہ اس کے آج تقریباً 7% اراکین آئے، 93% نے چھٹی کی، تو 93% اراکین نہیں آئے۔ گزشتہ روز اجلاس صرف 15 منٹ چلایا جا سکا کیونکہ ایوان میں صرف 2% یعنی 9 اراکین موجود تھے پوری پنجاب اسمبلی میں کل، جبکہ پرسوں بھی پنجاب اسمبلی میں اراکین کی حاضری صرف 7% تھی۔ پنجاب کابینہ میں 3 دن پہلے ہی کئی نئے وزراء، 11 نئے وزراء، 3 مشیر، 2 معاونین خصوصی شامل ہوئے، جس کے بعد پنجاب کابینہ 32 اراکین کی ہو گئی ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی کے 33 اراکین پہلے ہی پارلیمانی سیکرٹریز کا عہدے پر فائز ہے۔ مگر اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تنخواہوں میں اضافے کو بھی مناسب نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ اور اضافے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کو بھرپور دفاع کیا جا رہا ہے۔ یہ پھر بھی نہیں کہا جا رہا کہ 3 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے، تو اب کم از کم اراکین پارلیمنٹ پہ تو آ جائے۔ وفاقی وزیر مملکت اور اطلاعات و نشریات محترمہ مریم اورنگزیب اس کی سب سے بڑی دائی ہے کہ تنخواہ بڑھائی جائے اور نہ پوچھا جائے کہ پارلیمنٹیرین اجلاس میں نہیں آتے، غیر حاضر رہتے ہیں، مگر تنخواہ ضرور بڑھنی چاہیے۔ یہ تنخواہ جو اس منصب کو سوٹ نہیں کرتی، اور جو خرچے اگر آپ دیکھیں اور انفلیشن ریٹ دیکھیں، اگر ہر سرکاری افسر کی ہر سال تنخواہ بڑھ سکتی ہے تو جو پبلک آفس ہولڈر ہیں، جو منسٹرز ہیں جو کام کرتے ہیں، اور جو مڈل کلاس سے جو ہے، تو اگر ہم ان کی تنخواہیں بڑھائیں گے تو ہم دراصل جو پرائم منسٹر کی اس میں کاوش ہے کہ ہم ہر قسم کی جو کسی قسم کا شک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ جی وہ یہ ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، اس کو ختم کرتے ہیں اور زیادہ ٹرانسپیرنسی کی طرف جاتے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں، حکمراں پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وزیر برائے پروونشل انٹر کوارڈینیشن صوبائی رابطے کے وزیر ہیں جناب ریاض حسین پیرزادہ۔ جناب آپ تو جاتے ہیں اجلاس میں مسلم لیگ نون کی، مگر جو دوسرے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا ریکارڈ بہت برا ہے، وہ جاتے ہی نہیں ہیں، آپ کے وزراء نہیں جاتے، حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب بھی نہیں جاتے۔ کیا وجہ ہے اس کی کہ آپ لوگ توقیر کیوں نہیں دیتے پارلیمنٹ کو؟ ظاہر ہے وہ تو گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کا تو ایک اثر ہوتا ہے، لوگ تو اسی کو فالو کرتے ہیں، اور اگر پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب اگر نہیں آتے، اور آپ دیکھیں جس دن وہ آتے ہیں اس دن لوگ بھی آ جاتے ہیں،
تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اس کو آپ چاہے میں پارٹی کا ممبر جتنا بھی وفادار ہوں لیکن جو تلخ حقیقتیں ان کو تو میں نہیں چھپا سکتا. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر آئیں گے ہاؤس میں اور چاہے آپ 15 منٹ کے لیے آئیں 5 منٹ کے لیے آئیں تو ایک جان پڑ جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایک جان پڑ جاتی ہے, ان کی ایک کارکردگی بہتر طریقے سے باہر آتی ہے. تو ادروائز تو وہ صرف ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے سوا کوئی کام نہیں ہو رہا. اس لیے ایک انٹرسٹ نہیں رہا کہ جس میں جو ہے اب ایک اکیلا لیڈر آف دا اپوزیشن اگر آ کے بیٹھے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں آئے گا اور لیڈر آف دا ہاؤس آئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جب سینئر منسٹرز نہیں ہوں گے جو مختلف جگہوں پہ بعض اوقات کھڑے ہو کر انٹرفیئر کر کے چیزوں کو سمجھا دیں, کھڑے ہو کر, وہ بھی ہمارا فقدان ہے. آپ ہماری فرنٹ لائن پہ نہیں ہوتے لوگ, تو یہ اس میں چھپانے والی تو کوئی بات ہی نہیں, کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے, اس کو نہ ڈیفینڈ کوئی کر سکتا ہے. آپ صاحب گوئی سے کام لے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی کا اس سے بھی برا حال ہے. وہاں پہ کل کے اجلاس میں 9 اراکین تھے, وہاں پر 2% حاضری, 3% حاضری, 7% حاضری معمول کا عمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب خود نہیں جاتے. کیا کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کا کیا حال ہے؟ سزا جزا کا کوئی نظام ہونا چاہیے, حاضری کو پابند کرنا چاہیے. تنخواہ تو 3 گنا بڑھا دی گئی ہے. نہیں, پینلٹی سے تو کام نہیں, اسکول بوائز تو نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ریوارڈ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ ریوارڈ کرتے ہیں کہ جو ممبر پارلیمنٹ آ کے اپنی حاضری پوری کرتے ہیں ان کے حلقے کو کچھ دیا جائے, عوام کو کچھ دیا جائے, تو پھر ان کے لیے ایک انٹرسٹ بنتا ہے کہ میں اگر یہاں پہ کام کروں گا تو میرے حلقے کے لیے کچھ اسکیمیں مل جائیں گی, کچھ مجھے ایسی اسکیمیں ملیں گی جس سے پبلک کی بہتری ہوگی. تو اس ریوارڈ پہ تو پھر ظاہر ہے کہ انٹرسٹ ہوتا ہے. اور وعدہ حور, اور کم از کم اور نہ ہو تو وعدہ حور تو ہو نا. تو یہاں تو وہ نہیں ہے نا, ابھی نہ وعدہ حور ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ہے ہمارے سامنے انسینٹیو کے ممبر جو ہیں وہ بھاگ بھاگ کر اسمبلی میں آئیں تاکہ حلقے کے اندر جائیں اور ان کے کام ہوں اور بیوروکریسی ان کا سنیں اور ٹیلی فون سنیں. یہاں تو اگر کسی افسر کو ایک فیڈرل منسٹر فون کر دے تو وہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے ان کو کہ پتہ نہیں ہم کرپٹ لوگوں کی سفارش کرتے ہیں اور سب سے ماورا باعزت اور صاف ستھری مخلوق یہی ہیں ہمارے, جو ہمارے اوپر افسران حاوی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا بھی احتساب آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ٹوٹل اوور آل ڈیزاسٹر ہوا ہے اور ایک عام آدمی کو ایک انصاف نہیں مل رہا, وہ گلی گلی دھکے کھا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے, اور اس میں تو ایک ضرورت ہے لیڈرشپ, پراپر لیڈرشپ کی, اور وہ پارلیمنٹ کی. وہ جس طرح آپ میڈیا کہہ رہا ہے تو میڈیا کو غلط تو نہیں کہہ رہا, اس میں ضرورت ہے کہ ایسی انسینٹیو دیا جائے کہ عدل اور انصاف تبھی بڑھے گا جب پارلیمنٹ کی حاضریاں پوری ہوں گی, پارلیمنٹیرین باعزت ہوگا اور پارلیمنٹیرین کی احترام کیا جائے گا اور ان کے کاموں میں اور لوگوں کا حصہ ان کو ملے گا, تو پھر جا کے یہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. جناب بہت شکریہ جناب ریاض پیرزادہ. بے بسی کا عالم آپ نے دیکھا, اور بے بسی کا عالم یہ ہے اس شخصیت کا جو وفاقی کابینہ کا رکن ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کا ممبر ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ کیا کتنا برا حال ہے اس وقت, خاص طور پہ پارلیمنٹ کی عزت و توقیر کے لحاظ سے. اور جہاں پر حاضری پنجاب اسمبلی میں 2%, 7% ہوتی ہے, قومی اسمبلی میں 7%, 12%, 13% ہوتی ہے. آج اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق بھی اس پہ بہت برہم نظر آ رہے تھے, مگر اس صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آ رہی. گزشتہ ہفتے ہم نے یہ قربانی پیش کی کہ تمام اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 3 گنا اضافہ کر دیا, ان تمام برات کے علاوہ جو لاکھوں روپے کی برات انہیں ہر ماہ پاکستان کے قومی خزانے سے دی جاتی ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. آج ایک ٹیکس ایمنسٹی آ گئی ہے جس کے ذریعے خیال یہ ہے کہ ملک میں منجمد ہوا ریل اسٹیٹ پراپرٹی کا کاروبار چل پڑے گا, اور اس کے لیے نئی قانون سازی ہو گئی ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. تقریباً 6 ماہ ہو گئے پاکستان میں ریل اسٹیٹ اور پراپرٹی کے کاروبار کو منجمد کہا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ وہ قانون سازی ہے جو کہ بجٹ کے موقع پہ کی گئی تھی, اور جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں پراپرٹی کی پرائسز جو سرکاری قیمتیں ہیں وہ
मजाक की हद तक कम होती हैं। हुकूमत ने उसमें इजाफा किया था और फिर उसके हवाले से टैक्सेशन भी आया था, मगर इसका रद्द-ए-अमल ये सामने आया कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का कारोबार ख़ास तौर पर बास मखसूस इलाकों में, मखसूस शहरों में मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो गया। फिर इसके असरात ये भी हुए कि इस प्रॉपर्टी के कारोबार में ज़र मुबादला की जो तरसील होती थी मुख्तलिफ हवालों से, वो भी रुक गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज़र मुबादला की तरसीलात के जो अहदाफ है वो भी मुतासर हुए, कारोबार मुंजमद हुआ और ये ज़र मुबादला की जो तरसीलात है वो भी मुतासर हुई। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि इसके लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाए और इसके लिए आज कौमी असम्बली ने आज इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2016 मंजूर किया है, जिसके ज़रिए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इमारात की मंजूरी दी गई है। अब जो फैसला हुआ है उसके तहत 3% टैक्स दे के जायदाद को कानूनी बनाया जा सकेगा। जो नया कानून है ये कहता है कि जायदाद की असल मालियत यानी फेयर मार्केट वैल्यू ज़ाहिर करने पे सिर्फ 1% टैक्स लिया जाएगा। जायदाद के डीसी रेट्स और एफबीआर की वैल्यू के फ़र्क पर 3% टैक्स लिया जाएगा। और ये वो शिक है जो कि दरअसल वजह निज़ा थी, और अब क्योंकि इसको ये फैसला कर लिया गया है कि 3% टैक्स पर आपकी जो सरमायाकारी होगी इस कारोबार के अंदर वो वाइट हो जाएगी। इस तरह से इसको एमनेस्टी स्कीम कहा जा रहा है। ये भी कहा गया है आज इस कानून में कि कैपिटल गेन टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स की मद में 1% टैक्स वसूल किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि 40 लाख से कम मालियत की जायदाद पर कोई पूछगछ नहीं की जाएगी, कोई टैक्स नहीं होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने एक हफ्ते कबल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये स्कीम को मंजूर किया था और इसकी इब्तदा हुई थी उन मुज़ाकरात में, तवील मुज़ाकरात में से जो कि जिसकी क़यादत वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार ने की थी, जिसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स ने मिल के ये फ़ैसला किया। इस पर हम बात करते हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज़ इनकम टैक्स एक्सपर्ट, इनकम टैक्स लॉज के माहिर जनाब ज़ीशान मर्चेंट से। बहुत बहुत शुक्रिया मर्चेंट साहब। मसला आपके ख्याल में कमोबेश हल हो गया, जिसकी वजह से जो इशू था उसको एड्रेस कर लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, काला धन को अब सफ़ेद करने का एक तरीका दे दिया गया है और इसको आप एमनेस्टी स्कीम ना कहें, अब ये पार्ट ऑफ द लॉ बन चुका है, हमारे एक ऑर्डिनेंस का एक हिस्सा बन चुका है। एमनेस्टी स्कीम जब भी आती है वो मखसूस मुद्दत के लिए आती है, लेकिन जो ये अब एक लॉ का हिस्सा बन गया है तो अभी परपीचुअल सक्सेशन में चलता रहेगा, यानी लामहदूद मुद्दत के लिए ये एक लॉ बन गया है। यानी आप काला धन कमाए जाइए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, अगर जो आपकी वैल्यूज़ नहीं मैच करती उसके ऊपर 3% टैक्स दीजिए जो कि एडजस्टेबल नहीं होगा, और उससे देने से आपकी वो वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की, जो डिफरेंस की वैल्यू है वो वाइट हो जाएगी, आप उसको अपने बुक्स में एडिशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो पहले मसला था वो पहले भी ये कहा जा रहा था कि आप ये करें, हम इसमें नहीं पूछेंगे, लेकिन बार बार ये कहा जाता था कि इनकम टैक्स की लॉज की शेख 111 के तहत इनकम टैक्स ऑफिसर कभी भी आपसे पूछ पाएगा कि ये आप पैसा आपने कहाँ से कमाया था जो आपने ये सरमायाकारी की। लेकिन अब क्योंकि कानून बन गया है, आपने इस पे 3% टैक्स दे दिया है, ये एक सवाल अब आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की 111 की शिक को अमेंड किया गया है। इसमें 2 नए सब क्लॉजेस ऐड किए गए हैं, जिसमें इस शिक को ऐड किया गया है कि जो डिफरेंस है, यानी अगर मेरी प्रॉपर्टी की एफबीआर की मुकर्रर करदा वैल्यू 15 करोड़ है और मैं रजिस्ट्री 5 करोड़ पे कराता हूँ, तो जो 10 करोड़ है जिसका मेरे पास अगर कोई सोर्स नहीं है तो उस 10 करोड़ पे मैं 3% टैक्स दूंगा, और वो 3% टैक्स मेरा एडजस्टेबल टैक्स नहीं होगा। वो टैक्स देने के बाद वो 10 करोड़ जो है मैं अपनी बुक्स में वाइट कर लूँगा और उस प्रॉपर्टी को 15 करोड़ पे डिक्लेयर कर दूंगा, और वो पैसा जो है उससे उस पर कोई सवाल नहीं किया लेकिन इसका एक मज़बूत पहलू भी है कि इतना बड़ा सरमाया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है बहरहाल डॉक्यूमेंट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएगा। इसका कुछ असर शायद हमारी जीडीपी पे भी आए। कुछ है इसकी पॉजिटिव साइड? देखिए, अगर पॉजिटिव साइड को देखना चाहें तो ज़रूर आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही, लेकिन ये डॉक्यूमेंट तो आज से पहले भी होता था, लेकिन कम रेट्स पे होता था। एफबीआर में फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पहले भी था, लेकिन वो उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। बहरहाल अब एक मुस्बत जो है वो बिल्कुल पहलू ये है, लेकिन इसमें ये देखना चाहिए कि वो टैक्स पेयर्स जो ऑनेस्टली टैक्स दे रहे थे उनके लिए यकीनन ये चीज़ जो है हर्ट होगी, वो उनसे उनका जो है मोराल भी डाउन होगा। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ ये होगा कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी बिल्कुल रुक गई थी
اب وہ دوبارہ چلنے لگے گی اور FBR کو کچھ نہ کچھ ٹیکس اس سے وصول ہونے لگے. اور ظاہر ہے کیونکہ وہ ٹیبل تو اوپر کر دیا ہے, اب اس پہ 3% ٹیکس ملے گا تو ریونیو کی جنریشن بھی بہرحال ہو جائے گی. ہم اور آپ جیسے ٹیکس دینے والے ہمارے تو آنسو بہتے رہیں گے, اس کا تو یہاں فی الحال علاج نہیں ہو سکتا کیونکہ لوگ 0.06%, 0.03% بھی دینے کو تیار نہیں ہے, 1% بھی دینے کو تیار نہیں ہے. 99% آبادی جو کماتی ہے وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے اس مسئلے کا حل ہوگا؟ یہ مودی سلوشن ٹائپ کچھ آئے گا جب ہی مسئلے کا حل ہوگا؟ دیکھیں ہمارے پاس, ہم آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے کہ ول جو ہے گورنمنٹ کی نظر نہیں آتی. جس دن گورنمنٹ نے ول یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی ہمیں ان ساری چیزوں کو ختم کرنا ہے, تو کوئی وجہ نہیں کہ FBR کی فورسز نہ کر سکیں اس کو ٹھیک. اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کیپیسٹی بالکل ضرور ہے ان کے پاس, لیکن جو انفورسمنٹ کا عمل ہے اس وقت FBR میں وہ کچھ حد تک کم ہے. ایفرٹس کی جا رہی ہیں ڈیفرنٹ زونز میں, ڈیفرنٹ RTOs میں بہت زیادہ ایفرٹس ہو رہی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا رزلٹ بھی آئے گا. لیکن جب آپ کی ول ہوتی ہے تو آپ ضرور اس کو کر لیتے ہیں. یہ ایک اقدام ضرور ہے کہ اس سے ریونیو ضرور انکریز ہوگا, لیکن ایک سرٹن کلاس کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا, ایک سرٹن کلاس کے لیے وہ نقصان دہ بھی ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ جناب ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے, کل ملا کے ٹو بی پریسائز 49 سال ہوئے ہیں. اب اس کے رہنما ذوالفقار علی بھٹو سے پارٹی شروع ہوئی تھی. 50 سال کی اس پارٹی کے رہنما 28 سالہ بلاول بھٹو زرداری ہیں جن کا آج پیپلز پارٹی پہ راج ہے. اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. نومبر 1967 کو ڈاکٹر مبشر حسن کے لاہور میں گھر میں بننے والی پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت تقریباً 50 سال کی ہو گئی ہے. آج اس کا 50واں یوم تاسیس ہے. 49 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے. بانی اس کے ذوالفقار علی بھٹو تھے. اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان کا تسلسل پاکستان میں جمہوریت میں وراثت کے تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو سے منتقل ہو کے 49 سالہ پیپلز پارٹی اب 28 سالہ بلاول بھٹو کے پاس آ چکی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا قد, قامت, ساخت, رنگ سب کچھ بدل چکا ہے. ذوالفقار علی بھٹو والی پاکستان پیپلز پارٹی دور دور سے دیکھنے کو نہیں ملتی. ذوالفقار علی بھٹو کیا گئے, ان کے بعد آنے والے بھٹو نے بہت سی کوشش کی. بے نظیر بھٹو ایک نہ صرف یہ کہ ان کی بہادر وارث ثابت ہوئی ہیں, لیکن ان کے جانے کے بعد سے اور گزشتہ انتخابات کے نتائج سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مدھم ترین دور میں داخل ہو چکی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا جانب سے سفر جو شروع ہوا, جو بے نظیر کو منتقل ہوا, پھر تھوڑے عرصے میں بے نظیر کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کے ہاتھ میں آیا اور اب وہاں سے ہوتا ہوا بے نظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری تک پہنچ چکا ہے. ہر ایک کا الگ انداز تھا, الگ طریقہ تھا, الگ ساخت تھی, الگ رنگ تھا, جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مختلف رنگوں میں تسلسل سے جاری رکھا. لیکن اب وہ بھٹو والی پاکستان پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی. میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے کہا دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا ہوس نہیں تھا. میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے تاشکند میں باہر پھینک کے رکھا تھا. مجھے پاکستان پر فخر ہے, مجھے آپ سب کے اوپر فخر ہے. آپ قائد اعظم کے بیٹے, آپ قائد اعظم کے بیٹے. زندہ باد پاکستان, زندہ باد. یہ ہاتھ کبھی نیچے نہیں گریں گے. اتنا شاندار استقبال 2 دن کی نوٹس میں 5 جماعت کر سکتی ہے. صرف ایک جماعت پاکستان میں اس کی استقبال کر سکتی ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے.
شاید ہی پاکستان میں سیاست کا کوئی طالب علم بس اس بات سے انکار کرے گا کہ یہ وہ خواب تو نہیں ہے، یہ وہ پیپلز پارٹی تو نہیں ہے جس کو جنم دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نہ صرف یہ کہ شکل بدل چکی ہے، بلکہ وہ لوگ جو اس پارٹی کو چلایا کرتے تھے، ان کے جو کوالٹی ہوتی تھی، جو ان کی میراث ہوتی تھی، جو ان کی تعلیم ہوتی تھی، جو ان کا ایکسپوجر ہوتا تھا، جو ان کا رتبہ ہوتا تھا سیاست میں، وہ بھی بری طرح سے بدل گیا ہے۔ آپ معاونین خصوصی کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ہوا کرتے تھے 1967 سے لے کے اب سن 2016 تک، تو آپ کو واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ ایک پارٹی کس انداز سے بدلی ہے اور کیوں بدلی ہے۔ مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو جنم دیا گیا تھا تو ان کے دائیں ہاتھ پہ ڈاکٹر مبشر حسن جیسے فلسفی دانشور تھے، اور بائیں ہاتھ پہ جے رحیم جیسے پڑھے لکھے زبردست ٹیکنوکریٹ تھے، جناب شیخ محمد رشید جیسے نظریاتی سیاستدان تھے، حیات محمد خان شیرپاؤ جیسے ولولہ انگیز بھرپور سیاسی کارکن تھے، رسول بخش تالپور جیسے وزن والے وزادار ایک سیاستدان تھے، جناب خورشید حسن میر جیسے ایک مزدور رہنما تھے، جناب ملک میراج خالد جیسے رتبے اور کیریکٹر کی شخصیات تھی، عبدالحفیظ پیرزادہ مولانا کوثر نیازی جیسی شخصیات تھی۔ پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو جب آئیں اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی مشعل اٹھائی، ان کے ساتھ مخدوم امین فہیم تھے، یوسف رضا گیلانی تھے، این ڈی خان، جہانگیر بدر، رضا ربانی، اقبال حیدر، آفتاب شعبان میرانی، نصیر اللہ بابر اور سردار آصف احمد علی، یہ بات بھی صاف واضح ہو رہی ہے کہ وہ کوالٹی بہرحال نہیں تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کے معاونین کی اور ان کے نورتن کی ہوتی تھی، جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ لوگ تھے۔ اور اب بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا علم اٹھایا ہوا ہے، تو ان کے ایک طرف خورشید شاہ ہے، دوسری جانب قبر زباں قاہرہ ہے، اور ان کے ساتھ اعتزاز احسن ضرور نظر آتے ہیں۔ پھر راجہ پرویز اشرف ہیں، ندیم افضل چند، شنی رحمان، سعید غنی رحمان ملک، جناب فاروق نائک، مراد علی شاہ، مولا بخت چانڈیو، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ معاونین خصوصی ہیں، مشیران ہیں محترم بلاول بھٹو زرداری کے۔ وہ پیپلز پارٹی کو جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہاں کھو گئی، اس کی بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ممتاز سینئر سابق رہنما جناب سینیٹر صفدر عباسی نے، جن کی والدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بانی اراکین میں تھی، ڈاکٹر اشرف عباسی، جناب ذوالفقار علی بھٹو والی پاکستان پیپلز پارٹی میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں ڈیپٹی اسپیکر بھی تھی۔ بہت بہت شکریہ صفدر عباسی صاحب۔ کھو گئی وہ پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، پھر کچھ بچ کے بے نظیر بھٹو کے حصے میں آئی، آج آپ کو اس پیپلز پارٹی کی رمق کہیں نظر آتی ہے اس پیپلز پارٹی میں؟ کامران بھائی، یقیناً جو ایک خواب تھا، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پرانی باتوں کا اگر ذکر تھوڑا سا ظاہر ہے بھٹو صاحب کے حوالے سے، یقیناً اس پارٹی کا جنم ہوا ان کے ہاتھوں، اور جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ان کے قد و کاٹ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن میں آؤں گا 2007 پہ، جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں، تو بنیادی طور پہ وہ اس ملک کے عوام کا جو ایک ہوپ کی صورت میں، جو نا ایک ایسی صورت میں جو کہ آنے والے دنوں میں ایک ہوپ کی صورت رکھتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں آج جب میں بیٹھا ہوں اور آپ نے یہ جو ابھی جتنا بھی تجزیہ کیا اور جب سے ہم دیکھ رہے ہیں جو انعطاف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کے اندر صرف ایک چیز ہے کہ جو ہوپ سے وہ ختم ہو گئے، اور وہ جو لوگوں کی امیدیں تھے وہ دم توڑ گئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پیپلز پارٹی کا بنیادی جو بحران ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کرنٹ جو بھی لیڈرشپ ہے، جو بھی چلانے کی کوشش کر رہی ہے اس بچی کچی پارٹی کو، ان کے اندر جو ہے نا بنیادی طور پہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ جس کا کرائسس کیا ہے۔ کرائسس یہ ہے کہ آج لیڈرشپ کا ایک شدید قسم کا فقدان ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر نیشنل لیول کی کوئی لیڈرشپ تو صفدر صاحب، آپ کو بلاول بھٹو زرداری میں وہ وزن، وہ شکل، وہ انداز، وہ میچورٹی نظر نہیں آتی جو کہ پیپلز پارٹی کو لیڈ کر سکے اور اس بحران سے نکال سکے؟ ایک تو یہ ہے کہ کامران بھائی، بات یہ کہ یقیناً بلاول صاحب کی ایک پیڈگری ضرور ہے، بھٹو صاحب کے نواسے ہیں، بی بی کے بیٹے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو نا یہ بات عوام کے سامنے لانی پڑے گی کہ کیا وہ اس سیاست کو لے کے چلنا چاہتے ہیں جو 40 سال پہلے شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے چلائی، اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ زندگی کے 30 سال اس کو لے کے چلی، جس میں اقتدار کل ان کو کوئی 5 سال کا ملا، باقی انہوں نے ساری زندگی جو جدوجہد میں، جیلوں میں جدوجہد کرتے ہوئے ایگزائل میں گزاری۔ تو ان کو بیسیکلی یہ طے کرنا ہے کیا یہ اس نظریاتی سیاست کو لے کے چلنا چاہتے ہیں جو ان 40 سالوں میں ہوئی، یا یہ گزشتہ 8 سال کے اندر جو کچھ اس پارٹی کے ساتھ کیا گیا، جس انداز میں اس پارٹی کو چلانے کی کوشش کی گئی، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کلیئرٹی ان کے اندر نہیں آ رہی، وہ دونوں طرح کشتیوں میں پیر رکھنا چاہتے ہیں،
لیکن میری نظر میں اب جب آپ دونوں کشتیوں کے اندر کوئی بھی شخص پیر رکھتا ہے تو پھر ایک نہ ایک دن جو نا آپ کو جو نا وہ دونوں کشتیاں آپ کے پیروں کے تلے سے نکل جاتی ہیں. میری نظر میں سب سے کلیئرٹی کے ساتھ جب تک وہ بات طے نہیں کرتے کہ وہ نظریاتی طور پہ کہاں کھڑے ہیں, کیا وہ پارٹی کو کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں, کوئی پارٹی کے اندر کوئی جمہوری رویے اپنانا چاہتے ہیں, کیا وہ لوگوں کا احتساب کرنے کو تیار ہیں. ڈاکٹر صفدر عباسی, ہمارے پاس وقت ختم ہوا ہے, جس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.